اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام واطعام الطعام وافشاء السلام وصحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں یتیموں پر مہربانی کروں، لوگوں کو کھانا کھلاؤں اور سلام کو عام کروں اور شریفوں کی صحبت میں رہوں کہ تو تمام امیدواروں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ آج رمضان المبارک کی 8ویں تاریخ میں بندہ اپنے خدا سے 4 مطالبے کر رہا ہے۔ پہلا مطالبہ، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، پروردگار مجھے یتیم پروری کی توفیق عطا فرما۔ دوسرے، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، پروردگار مجھے کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا، پروردگار مجھ کو بلند آواز سے سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چوتھا مطالبہ، پروردگار مجھے نیک اور صالح لوگوں کی ہم نشینی عطا فرما۔ ماہ رمضان کی 8ویں تاریخ میں بندہ سب سے پہلا مطالبہ جو خداوند عالم سے کر رہا ہے وہ ہے یتیم پروری۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، خدایا مجھے توفیق دے کہ میں یتیموں پر مہربانی کروں۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یتیم کہا کس کو جاتا ہے؟ تو جس وقت ہم تاریخ اسلام اور احکام اسلامی پر رجوع کریں گے، احادیث اسلامی کو دیکھیں گے، تو ہم کو یہ نظر آئے گا کہ یتیم 2 شخص کو کہا جاتا ہے۔ پہلے وہ کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں مر گئے ہوں، اس انسان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ دوسرے، تاریخ شیعت میں احادیث معصومین میں اس انسان کو یتیم کہا جاتا ہے کہ جو اپنے امام سے نہ آشنا ہو، اپنے امام کو نہ جانتا ہو، اپنے امام کی تعلیمات سے آگاہ نہ ہو، وہ انسان بھی یتیم ہے۔ لہذا شیعان اہل بیت کو کہ جو اہل بیت وہ تعلیمات اہل محمد سے دور ہیں، وہ یتیمان آل محمد ہیں۔ لہذا معصومین نے ارشاد فرمایا، ہم یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرو، خدا بند عالم تم کو جنت میں گھر قرار دے گا، خدا بند عالم تمہارے اوپر جہنم کو حرام قرار دے گا۔ تو اس دعا میں بندہ سب سے پہلی جو دعا کر رہا ہے، پروردگار مجھے یتیم پروری کی توفیق عطا فرما۔ لہٰذا اسلام کا اصول یہ ہے کہ وہ یتیم پروری سکھاتا ہے، یتیموں کا مال کھانا نہیں سکھاتا۔ لہذا قرآن مجید میں ایسی اصطلاح کی گئی کہ اگر کوئی انسان، ایسی اصطلاح استعمال کی گئی کہ اگر کوئی انسان یتیم کا مال کھاتا ہے تو گویا وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا ہے، بلکہ وہ انسان جہنم کی آگ کو اپنے شکم میں اتار رہا ہے، جہنم کے انگارے کھا رہا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ ایک بچہ، نادان بچہ تو آگ کی جانب ہاتھ بڑھا سکتا ہے، لیکن کوئی عقل مند انسان کبھی بھی آگ کو اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہ کرے گا۔ لہذا معصوم نے کہا کہ کبھی بھی یتیم کے مال کو کھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یاد رکھنا، اگر یتیم کے مال کو کھاؤ گے تو کبھی بھی خدا بند عالم تم کو معاف نہیں کرے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عجیب و غریب داستان ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ جناب عیسیٰ اپنے حواریین کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک قبر سے کسی کے رونے کی، کسی کے چلانے کی، کسی کے گڑ گڑانے کی آواز آ رہی ہے، اور اس آواز میں اتنا درد ہے، اتنا کرب ہے، اتنی بے چینی ہے کہ جناب عیسیٰ کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ جناب عیسیٰ اس خائب قبر کے پاس گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ حکم دیا، دعا کی، اور حکم پروردگار سے وہ بندہ
قبر سے نکلا، زندہ ہوا اور قبر سے نکلا۔ جب وہ قبر سے نکلا تو ایک مرتبہ پیغمبر نبی خدا نے جناب عیسیٰ نے اس سے پوچھا، جیسے ہی وہ قبر سے نکلا تھا اس نے آ کر جناب عیسیٰ کو جیسے ہی دیکھا، نبی خدا کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جناب عیسیٰ نے اب اس سے سلام کیا کہ بھائی آخر تم کو یہ سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ اتنا درد، اتنی بے چینی، آخر یہ کس چیز کی سزا بھگت رہے ہو تم؟ ایک مرتبہ اس پیر مرد نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، میں آج سے تقریباً 1800 سال پہلے مرا تھا۔ غور کرے، ہر صاحب ایمان اس کو سوچے کہ آج سے 1800 سال پہلے یا نبی اللہ میں مرا تھا۔ اس زمانے میں میں اپنے وقت کے نبی کے اوپر ایمان رکھتا تھا۔ خود جناب عیسیٰ نے بھی اس سے سوال کیا تھا کہ میں نے اس زمانے میں کہ جب میں اپنے وقت کے نبی کے اوپر ایمان رکھے ہوئے تھا، صاحب ایمان تھا، میں نے ایک یتیم کا تھوڑا سا مال کھایا تھا۔ اس یتیم کا وہ تھوڑا سا مال آج تک اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں۔ جو میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا کہ اس نے کہا میں وقت کے اوپر، نبی نے پوچھا کیا تو ایمان نہیں رکھتا تھا؟ کہا یا نبی اللہ میں ایمان رکھتا تھا۔ کہا پھر کیا ایمان نے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا؟ تو اس نے عجیب و غریب جملہ کہا یا نبی اللہ، اس یتیم کے تھوڑے سے مال کے سامنے میرا ایمان کمزور پڑ گیا، میرا ایمان بھی اس یتیم کے مال کے، میرا ایمان بھی مجھے اس کے عذاب سے محفوظ نہ رکھ سکا۔ تو فوراً اس نے کہا یا نبی اللہ میرے لیے کچھ کیجئے، دعا کیجئے۔ روایات میں 3 ہیں کہ جناب عیسیٰ نے اس کے لیے دعا کی، دوسرے میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میری طرف سے اس یتیم کی طرف سے کچھ کار خیر صدقہ کر دیجئے تاکہ میں اس ایک عذاب سے بچ جاؤں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ایمان انسان تھا جس نے یتیم کا تھوڑا سا مال کھایا تھا، لیکن اس تھوڑے سے مال کی سزا یہ تھی کہ جب تک اس کی جانب سے وہ نہیں دیا گیا مال، اس کے اوپر سے عذاب دور نہیں ہوا، ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو آج کے دن بندہ دعا کر رہا ہے پروردگار مجھے یتیم پروری کی توفیق عطا فرما۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں یتیموں کا مال نہ کھاؤں بلکہ یتیموں کو اپنے مال سے کھلاؤں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ دیکھو 2 مرتبہ واللہ اللہ الیتام، یتیموں سے ہوشیار رہنا، یتیموں سے خبردار رہنا، ان کے مال کو نہ کھانا، ان کے مال کو ختم نہ کر دینا، نہ کھا جانا۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے وہ ہیں۔ خود مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے کی داستان ہے کہ مولا کائنات ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس گھر میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ مولا کائنات رکے تو کیا دیکھا کہ ماں ہے کہ جو ایک چولہے کے نیچے آگ جلائے ہوئے، اس کے اوپر ایک دیگچی ہے، اس میں تھوڑا سا پانی بھرے ہوئے ہیں اور اس میں آگ جلا رہی ہے اور بچوں کو دلاسا دے رہی ہے بچوں آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی کھانا بن جائے گا، جب کھانا بن جائے گا تو میں تم کو دے دوں گا۔ مولا کائنات کو معلوم ہوا کہ اس دیگچی میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف پانی ہے۔ فوراً مولا کائنات جناب قمبر بھی مولا کائنات کے ساتھ تھے، لے کر جلدی سے گھر آئے، وہاں سے کچھ آٹا، کچھ تیل اور کچھ چاول وغیرہ لیے، لینے کے بعد تیزی سے اس کے گھر کی جانب آئے۔ جناب قمبر نے کہا کہ مولا یہ سامان مجھ کو دے دیجیے، میں لے کر چلتا ہوں، لیکن مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، اس کو میں خود لے کر جاؤں گا۔ مولا کائنات اس کو لے کر آئے، آنے کے بعد گھر میں کہا کھانا بنایا اور پھر ان بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اس طریقے سے کھیلے جیسے آپ نے دیکھا کہ کب چھوٹے چھوٹے بچے جیسے کھیلتے ہیں، کبھی بکری کے اس میں، کبھی کسی اس میں کا، مولا کائنات اس طرح سے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیے۔ اور جب وہ بچوں کا پیٹ بھر گیا، بچے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، تب مولا کائنات اس گھر سے باہر نکلے۔ جب وہ جا رہے تھے گھر پہ تو قمبر نے راستے میں پوچھا کہ مولا ایک چیز کا سبب تو مجھ کو نظر آیا کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا مولا یہ مجھ کو دے دیجئے میں لے کر چلتا ہوں، تو آپ اس نے اس لیے نہیں دیا تاکہ ثواب مل جائے، لیکن مولا میں دوسرے کہ آپ بچوں کے ساتھ ایسے کیوں کھیل رہے تھے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو بچے چونکہ پہلے رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، تو ان کا کھانے سے پیٹ تو بھر گیا تھا، لہٰذا میری یہ ذمہ داری تھی کہ جو بچے رو رہے تھے جب تک مسکرا نہ لیں میں ان کے ساتھ ایسے کام کروں کہ بچے مسکرانے لگیں۔
تو آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات نے یتیموں کی کیسی یتیم پروری کی، لہذا تاریخ نے بتایا کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو کوفے کے در و دیوار سے، خصوصاً اس گھر سے کہ جس کا کوئی والی و سرپرست مرد نہیں تھا، اس سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب چھوٹے بچوں سے کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، اس وقت وہ کہہ رہے تھے جب ہمارا باپ مرا تھا تب ہم یتیم نہیں ہوئے تھے، آج ہمارا امام چلا گیا، ہمارا سرپرست چلا گیا، لہٰذا ہم یتیم ہو گئے۔ تو پروردگارا ہمیں یتیم پروری کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا مطالبہ جو بندہ آج کے دن کر رہا ہے وہ اطعام الطعام، پروردگار ہم کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے معصومین کی تاریخ اس بات کے گواہ ہے کہ وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن گھر پر آنے والے کسی سائل کو بھوکا نہیں رکھتے تھے۔ 3 دن تک اہل بیت کے گھرانے نے روزہ رکھا، کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر ان کے گھر پر آیا، کھانا اپنا ان کو دے دیا لیکن خود بھوکے رہے۔ اس سے بتا رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں، تم لوگوں کی بھوک کو برداشت نہ کرنا، اپنی بھوک سہ لینا لیکن لوگوں کو کھانا کھلاتے رہنا۔ تیسرا مطالبہ بندہ کر رہا ہے، پروردگار و افشاء السلام، مجھ کو بلند آواز سے سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سلام کرنا شریعت اسلامی میں مستحب ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے کی عظمت اتنی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا من بدأ بکلام قبل سلام فلا تجیبو، جو بغیر سلام کے کلام کرے اس انسان کی باتوں کا کبھی جواب نہ دینا۔ دوسری حدیث میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا البخیل من بخل بالسلام، سلام نہ کرنے والا بخیل انسان ہے، لہذا پروردگار ہم کو اس سے محفوظ فرما۔ چوتھا مطالبہ جو بندہ کر رہا ہے، پروردگار ہم کو نیک اور صالح لوگوں کی ہم نشینی عطا فرما و صحبت الکرام، اور شریفوں کی روایات میں یہ ملا، احادیث میں مثالوں میں یہ ملا کہ نیک اور صالح انسان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک عطار کی مثال ہے۔ مثل الجلیس الصالح مثل العطار ان لم یصبک من عطرہ اصابک من ریحہ، اگر کوئی انسان کسی صالح انسان کے پاس بیٹھتا، اس کی بزم میں بیٹھتا ہے تو وہ ایسی ہی ہے جیسے عطار کی مثال ہوتی ہے، اگر وہ اس کو خوشبو نہ بھی لگائے تب بھی خوشبو محسوس کرتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم کس کی ہم نشینی اختیار کریں، تو جناب عیسیٰ نے کہا نیک اور صالح لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو۔ جناب عیسیٰ سے پوچھا گیا یا نبی اللہ یہ نیک لوگ کیسے پہچانے، ان کی نشانی کیا ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا، بس یہ آخری جملہ، جناب عیسیٰ نے کہا کہ نیک اور صالح انسان وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ لہٰذا ہم آخر میں خداوند عالم سے پھر انہی چاروں دعاؤں کا مطالبہ کرتے ہیں، پروردگار ہم کو یتیم پروری کی توفیق عطا فرما، مالک ہم کو اطعام کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم کو بلند آواز سے سلام کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم کو نیک اور صالح لوگوں کی ہم نشینی اختیار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔